السلام علیکم۔ آج ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تاریخ جمیل کے 3 اہم بیانوں کو سنیں گے۔ یہ ایسے بیان ہیں جسے آخر تک ضرور سنیں اور ہر مسلمان کو اسے سننا چاہیے تاکہ ہم ان کی زندگی اور تعلیمات سے صحیح سیکھ لے سکیں۔ ہائے ظہر کی نماز کی اذان دینے لگے، اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا ہے۔ جب اشہد ان محمد پر پہنچے تو روتے 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 آواز بند ہو گئی اور جلدی سے اذان پوری کر کے نیچے آئے۔ آج کے بعد قسم اٹھاتا ہوں اذان نہیں دوں گا، میرا نبی نہیں ہے تو اذان بھی نہیں ہے۔ اور حضرت ابو بکر سے اجازت لے کر جب وہ خلیفہ بن گئے، جہاد پہ چلے گئے، 6 مہینے تک آئے نہیں۔ لاکھوں صحابہ جہاد میں گئے، کسی کو میرے نبی خواب میں نہیں آئے، صرف بلال کو آئے۔ بلال، یہ کیا بے وفائی، ہم سے ملنا ہی چھوڑ دیا، ہمارے پاس آنے چھوڑ دیا۔ آنکھ کھلی تو ان کو یوں لگا جیسے اللہ کے نبی زندہ بلا رہے ہیں، یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا، اور اسی وقت اونٹنی کو بھگایا۔ 21 دن کا سفر 7 دن میں کیا۔ 7 دن صرف نماز اور پیشاب کے لیے اترتے تھے اور بھگاتے 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 8ویں دن جب مدینے میں پہنچے تو آتے شور مچایا، یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا۔ ان کے ذہن سے نکل گیا کہ آپ تو دنیا سے جا چکے ہیں۔ جب مسجد کے قریب پہنچے تو پھر تڑپ اٹھے اور چیخنے لگے کہ آپ تو ہیں ہی نہیں، اور گئے سیدھے قبر پہ جا کے یوں قبر کو لپٹ گئے، یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں؟ یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں؟ بے قراری میں روئے جا رہے ہیں، میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں؟ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں؟ ہے نماز کا وقت داخل ہو گیا۔ کون سی نماز سے اللہ جانتا ہے، اور سب کو پتا تھا بلال نے قسم کھائی ہے کہ اذان نہیں دیں گے، لہذا کسی کو ضرورت نہیں ہو رہی کہ بلال سے کہیں آج اذان بلالی سنا دے۔ تو چند صحابہ کو خیال آیا کہ نبی کے نواسوں کو سفارشی بناتے ہیں، حسنین۔ تو صحابہ آئے بچوں کے پاس، حسن حسین، کہ بچوں آج کسی کی نہیں چلے گی، تم بلال سے کہو اذان دے۔ تو یہ دونوں ننھے منھے بھائی، حسن 7 سال کے، حسین 6 سال کے، 10 مہینے کا فرق تھا دونوں بھائیوں۔ چچا ایک درخواست کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ درخواست کیوں کہہ رہے ہیں، آپ امر کریں، آپ حکم کریں۔ کہنے لگے جیسے آپ ہمارے نانا کے لیے اذان دیتے تھے آج ہمارے لیے دے دو۔ تو ایک دم وہ رونے لگے۔ بلال کہا ہے میرے بچوں، میں نے قسم اٹھائی تھی کہ میں اللہ کے نبی کے بعد کبھی اذان نہیں دوں گا، لیکن تم پہ تو ہزاروں قسمیں قربان ہیں، میں اپنی قسم توڑتا ہوں اور اذان دیتا ہوں۔ جب وہ چڑھنے لگے اس بی بی کے گھر، قریب ایک انصاری عورت کا گھر تھا جس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیا کرتے تھے، تو سانس رک گئے، سب کے آنکھیں پھٹ گئیں، اور وہ یوں منظر دیکھ رہے کہ آج بلال تو ہے، محمد مصطفیٰ نہیں ہے۔ آج اذان بلالی تو ہوگی لیکن محمد مصطفیٰ کی جھلک نہ ہوگی۔ جب انہوں نے کانوں میں انگلیاں، جب انہوں نے اللہ اکبر کہا تو مدینے میں گھر گھر ماتم بچھ گیا۔ عورتیں بھی چیختی ہوئی گھروں سے باہر نکل آئیں، سارے مدینے کی گلیوں میں چیخ و پکار مچ گئی، اور یوں سب کو لگا جیسے محمد مصطفیٰ زندہ ہیں اور ان کا زمانہ ہے، لیکن آپ تو جا چکے تھے۔ یہ بلال کو جو رتبہ میرے رب نے دیا، یہ غلامی مصطفیٰ کی وجہ سے دیا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارے عالم کے لیے بھیجا، سارے انسانوں کے لیے بھیجا، سارے جنات کے لیے بھیجا، جانوروں چرند پرند کے لیے بھیجا۔ آپ کی چھوٹی سی عمر تھی، پتھر کے پاس سے گزرتے تھے، آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ درخت کے پاس سے گزرتے تھے، آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ عرب کے تاجروں کا قافلہ شام جا رہا تھا تو وہ زرقا میں اترا۔ زرقا بہت بڑا شہر ہے، وہاں ایک راہب رہتا تھا بحیرہ۔ اس کی نظر پڑی آپ پر، حضرت ابو طالب ان کو ساتھ لے کر گئے تھے، تو کہنے لگا تمہارے قافلے کا سردار کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ابو طالب۔ کا تمہاری کل دعوت ہے؟ کہ تم نے پہلے تو آج تک نہیں کیا، ہم یہاں سے گزرتے ہیں، کا ایک کام ہے۔ اگلے دن اس نے درخت کے نیچے سب بیٹھ گئے، کھانے کا انتظام۔ اس نے ایسے طائرانہ نظر ڈالی تو آپ نظر نہیں آئے۔ کہنے لگا سارے موجود ہیں؟ کہا نہیں، ایک بچہ ہے وہ اونٹ چرانے گیا ہوا۔ تو کہنے لگا اسی کی خاطر تو تنخواہ آ رہے ہیں، تو تنخواہ پہ سنائے، بلاؤ اسے۔ اب آپ کو بلایا گیا۔ جیسے اب یہ ہال بھر جائے تو برآمدے میں سامعین بیٹھ جائیں گے، تو آپ تشریف لائے تو چھاؤں ساری لوگوں نے بیٹھ کے کور کر لی تھی، تو دھوپ تھی، تو آپ نے پہلے یوں ایسے کر کے دیکھا تو چھاؤں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، آپ دھوپ میں بیٹھ گئے۔ جو ہی آپ دھوپ میں بیٹھے، چند شاخوں نے تیزی سے اوپر آ کر آپ پہ سایہ کر لیا۔ تو بحیرہ یہ دیکھ رہا تھا، تو وہ کہنے لگا اس بچے کا باپ کون ہے؟ ابو طالب فرمانے لگے میں ہوں۔ کا جھوٹ بولتے ہو، اس کا باپ مر چکا ہے۔
کہنے لگے ہاں وہ میرا بھائی تھا لیکن یہ مجھے اپنے بچوں سے زیادہ محبوب ہے. تو اس نے صاحب کی آنکھوں کو دیکھا, اس میں سرخ ڈورے تھے. کہ یہ سرخ لکیریں اس کے آنکھوں میں مستقل ہیں یا سفر کی وجہ سے؟ کہنے مستقل ہے. پھر اس نے آپ کی کمر کو کرتا اٹھا کے دیکھا تو مہر نبوت. کہا یہ اس دنیا کا آخری نبی ہے, اس کو یہیں سے لے کر واپس چلے جاؤ ورنہ یہود دیکھیں گے تو قتل کر دیں. اور جب آپ دنیا سے جا رہے تھے وہ بھی 12 ربیع الاول تھا, پیر کا دن تھا اور زوال سے پہلے کا وقت تھا, اور آپ کے آخری الفاظ سے حضرت عائشہ کے سینے پہ سر رکھے ہوئے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ, میری امت نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ. تھوڑی دیر بعد جبریل آئے, یا رسول اللہ موت کا فرشتہ باہر ہے, اندر آنا چاہتا ہے. جہاں موت بھی پوچھ کے آئے, اس ہستی سے پیار نہ کریں تو اور کس سے کریں؟ ملک الموت بھی اجازت لے کر اندر آئے اور آ کر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ نے کہا وعلیکم السلام. کہا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں, میں نے نبیوں کی جانیں نکالی, نیکوں کی, کسی کو سلام نہیں کیا, آپ پہلے ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں. یا رسول اللہ آپ پہلے ہیں جنہیں آپ کے رب نے کہا کہ میرے نبی سے پوچھ کے اندر جانا, بغیر پوچھے نہ جانا. آپ پہلی ہستی ہیں, میرے رب نے کہا آنا چاہیں تو لے آنا, رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. آپ نے فرمایا اگر میں کہوں تو میری جان نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا. تو آپ نے جبریل کو دیکھا, آدمی یہاں سے سوال کرتا ہے. اللہ ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بیان آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے, اور ایسے ہی بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے.